صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ کیا صدقہ فطر رمضان سے پہلے یا رمضان کے پہلے عشرے میں دے سکتے ہیں؟ احمد نواز اٹک سے۔ جی ہاں، رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے پہلے عشرے میں بھی دے سکتے ہیں۔ عید سے پہلے دینا بہتر ہے، عید کی نماز سے پہلے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ فطرانہ کن لوگوں پر واجب ہے؟ کیا صدقہ فطر کی رقم اس کو دی جائے گی جسے زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ صالح صاحب راولپنڈی سے۔ جی ہاں، صدقہ فطر اسی کو دی جائے گی جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ واجب کس پر ہوتا ہے؟ بھائی زکوٰۃ کا نصاب 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش رقم۔ یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اور فطرے کے لیے ضروری ہے کہ 5 چیزیں، یعنی ضرورت سے زائد سامان بھی اس میں ایڈ کر لیں۔ ضرورت سے زائد سامان وہ چیز ہے جو پورے سال بھی استعمال میں نہ ہو، تو کوئی ایسی چیز جو پورے سال بھی استعمال میں نہیں آ رہی تو اس کی بھی قیمت اس میں ایڈ کر لیں۔ تو ان 5 چیزوں کا مجموعہ جب 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگا تو آپ پر قربانی بھی واجب ہے اور صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ تو اور زکوٰۃ کے لیے 4 چیزیں، جس پہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے یا قربانی واجب ہوتی ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ صدقہ فطر کتنا ادا کرنا چاہیے؟ بخاری اور مسلم میں ہے کہ صدقہ فطر نبی علیہ السلام نے گھر کے ہر فرد کی طرف سے، چاہے وہ غلام ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، یہ آپ نے واجب فرمایا تھا کہ دینا ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ 1 سا کے برابر غلہ، خواہ وہ گندم ہو، کھجور ہو، پنیر ہو، 1 سا آج کے دور میں آلموسٹ 2750 گرامز بنتا ہے، یعنی 2.25 کلو، یا راؤنڈ آف کریں تو 3 کلو۔ اب تو سعودی عرب میں باقاعدہ انہوں نے وہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے جو پیمانے تھے نا جن میں یہ ماپا جاتا تھا، 1 سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، تو وہ مد کے وہ پرانے پیالے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں وہاں مسجد نبی شریف میں ہوتے ہیں، مدینہ شریف میں، صدیق بھائی، انہوں نے باقاعدہ مجھے وہاں سے پکچرز بھی بھیجی، تو میں نے پچھلی دفعہ باقاعدہ ریکارڈنگ کروائی تھی کہ یہ جو اہل تشیع کا موقف ہے نا 3 کلو ہونا چاہیے، یہ درست ہے۔ حنفیوں کا جو موقف ہے نا 2 کلو والا یا 2.25 سیر والا، یہ درست نہیں ہے۔ اہل حدیث بھی 3 کلو کے ہی قائل ہیں، اسی وجہ سے آلموسٹ 2.25 یا راؤنڈ آف کر لیں 3 کلو آپ دے سکتے ہیں۔ اور وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جو روزہ دار سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں، کوئی فوش بات نکل گئی، اس کی کمپنسیشن فرمائی ہے کہ وہ آپ نے ادا کرنا ہے، اور وہ آپ نے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے۔ According to our beloved Prophet, should be given before the Eid Salah. Before you offer the Eid al-Fitr Salah, it should be given before that. It can be given even 1 or 2 days before. It cannot be given more earlier than that. It can be given 1 or 2 days or 1 or 2 nights before the Eid Salah. If it's given after the Eid Salah, it will not be counted as Zakat al-Fitr, it will be counted as normal charity. And Zakat al-Fitr is given as food, mainly as food grain. It cannot be given as cash. It can be given as date, as barley, as rice, as wheat, as oat, as raisin, depending what is the staple food. And depending upon the staple food, the Zakat al-Fitr will vary in different parts of the world. You can give cash to an organization or to an individual who will take the cash and buy the food, but as far as the recipients are concerned, they cannot receive it in kind or in cash or in furniture or in type of clothes. It should be food, and preferably food grains. آخری پوائنٹ اور آخری بات جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یہ مہینے میں خاتمے پر آپ کو کیا دینا ہے؟ فطرہ۔ اور اسی سے وہ دن جس دن ہم عید مناتے، خوشی مناتے، جو عمل ہم نے رمضان میں کیے، اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ فطرہ یاد رکھیے، یہ 2.5 کلو کے برابر اناج، 2.5 سے 3.25 کلو یاد رکھیے۔ فقہا کا اس میں اختلاف ہے، 2.5 کلو، 2 کلو 600 گرام، 2 کلو 700 گرام، 2 کلو 750 گرام، 3 کلو تک آتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، میں سمجھتا ہوں اضافہ کرنے میں اللہ پکڑ نہیں کرے گا، کمی میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ ریلیٹیولی 2.5 کلو، 2.5 کلو سے ایکسس میں آپ جو ہے ہر فرد کی طرف سے۔ صدقہ فطر فرض ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے، کیونکہ صدقہ گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے، ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا، یعنی اس کا پھر وہ فائدہ نہیں جو اصل صدقے کا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 سا ہے، جو 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو،
سب پر فرض ہے. ٹھیک ہے، یعنی اتنی اس کی تاکید ہے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پہ فرض کیا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. جو بچہ آخری روزے کو پیدا ہو اس کا بھی ہوگا، چاہے وہ 1 دن یا چند گھنٹے کا ہو. صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے، لیکن پھر اگر نہ ہو ممکن تو پیسے بھی دے سکتے ہیں. یعنی راشن دینا بہتر ہے بنسبت پیسے دینے کے. گیہوں، چاول، جو، کھجور، منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے. یعنی جو بھی کسی علاقے میں لوگ خود کھاتے ہوں، جیسے اسٹیپل فوڈ کے طور پر یا عام غذا کے طور پر، اسی کو صدقہ کریں. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ یقول كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبیب متفق علیہ. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 سا غلہ یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا منقع دیا کرتے تھے. منقع کیا ہوتا ہے؟ انگور، ڈرائی انگور ہوتے ہیں نا جو بڑے والے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں. صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے. حضرت نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دے دیتے تھے. یعنی اگر آپ کے ہسبینڈ اگر آپ کا بھی دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دے دیتے تھے. اور ابن عمر ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے، اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دے دیتے تھے. وہ کیوں؟ تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں اور اطمینان سے عید منا سکیں. شوہر اور بیوی دونوں ملازمت کرتے تو صدقہ فطر کون دے؟ دونوں میں سے جو چاہے دے، لیکن کوئی ایک ضرور دے دے. کوئی بھی دے سکتا ہے، اس کا ملازمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے.